بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم حضرات حکم صاحبان، محترم اساتذہ مدرسہ اور باوقار اہل مجلس، ابتدائے آفرینش سے اب تک اس صفحے ہستی پر مختلف جماعت وجود پذیر ہوتی رہی ہے۔ کسی نے چاند ستاروں اور سیاروں کی تحقیق کو کمالات کی معراج سمجھا تو کسی جماعت نے مالیات و معاشیات میں ترقی کرنے کو اپنا مقصد زیست قرار دیا، لیکن ان سب جماعتوں کے درمیان ایک مقدس و پاکیزہ اور پاک طبیعت جماعت وہ بھی وجود میں آئی جس نے آثار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور دین احمدی کی حفاظت کو اپنا نصب العین طے کیا، جس کے افراد خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے بلا واسطہ شاگرد، مسجد نبوی کے تربیت یافتہ، وحی الہی کے اولین مخاطب اور اپنے بے شمار فضائل و مناقب میں تمام اقوام عالم میں بے نظیر ہے، یہی وہ جماعت ہے جسے میں اور آپ جماعت صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شیدائیان اسلام زمانہ نبوت سے لے کر آج تک تمام اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام دین حق کی اشاعت میں عادل اور طبقہ انبیاء کے بعد سب سے افضل طبقہ ہے۔ جب آفتاب نبوت کی کرنیں بلا کسی حائل و حجاب کے ان پر پڑی تو قدرتی طور پر ان کے نفوس میں وہ ایمانی حرارت اور نورانی کیفیت سما گئی کہ ان کے لیے دین حق کے خاطر اپنی جان و مال اور آل و اولاد سب کچھ قربان کرنا آسان ہو گیا۔ اس عبقری گروہ نے بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت کا حق ادا کر دیا اور اس وقت تک راحت کا دم نہیں لیا جب تک اشاعت دین اور حفاظت دین کے اپنے عظیم مقصد میں کامیاب نہیں ہو گئے۔ ان کی اسی وفا شعاری سے خوش ہو کر رب کریم نے انہیں معیار حق ہونے کا تحفہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ باری تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کریمہ نے قیامت کی صبح تک یہ مہر لگا دی کہ ایمان وہی معتبر ہوگا جو اس تقدس مآب جماعت صحابہ کو میسر ہوا تھا اور اس سے سرے انحراف یہاں جرم سمجھا جائے گا۔ اصحاب محمد کے عاشقوں، یاد رکھیے اگر قرآن نے کسی پوری کی پوری جماعت کی تعریف کی ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے۔ قرآن نے انہیں راضی، مرضی، راشد اور مرشد فرمایا، انہی کے رکوع و سجود کے نورانی آثار کو ان کی عبدیت کی شہادت کے طور پر پیش کیا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معیار حق ہونے کی شہادت دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم شدید اختلافات سے دوچار ہوگے، اس وقت میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل پیرا ہونا اور اسے اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، صحابہ کرام کو اپنی حفوات و مغلظات کا شکار بنا کر اپنی عزت کی دکان چمکانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انہیں ان آیات و احادیث
اصحاب محمد کا معیار حق ہونا نظر نہیں آیا؟ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب صحابہ کرام دین حق کے سب سے پہلے راوی ہیں تو چالاک فتنہ پردازوں نے دین اسلام کے خلاف سازش رچنے کے لیے سب سے پہلا ہدف بھی صحابہ کو بنایا۔ ان کی سیرت و کردار کو نہایت ہی گناؤنی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، کنبہ پروری، اقربا نوازی کی تہمتیں لگائی گئی، اور دلوں کی حق تو یہ ہے کہ جن پاکیزہ ہستیوں کے ایمان کو حق تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا، انہی کے ایمان و کفر کا مسئلہ زیر بحث لایا گیا اور تکفیر و تفسیق میں نوبت پہنچا دی گئی۔ جن جانبازوں نے دین اسلام کو اپنے خون جگر سے سیراب کیا، انہی کے بارے میں چیخ چیخ کر یہ کہا جانے لگا کہ اسلام کے اعلیٰ معیار پر قائم نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر امت کا میدہ ان بےہودہ نظریات کی مردہ مکھیوں کو قبول کر لیتا اور ایک بار بھی صحابہ امت کی عدالت میں مجروح قرار پاتے تو دین کی پوری عمارت ہی گر جاتی، قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے ایمان اٹھ جاتا اور یہ دین جو قیامت تک کے لیے آیا تھا ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتا۔ لیکن یہ سارے فتنے جو بعد میں پیدا ہونے والے تھے علم الہی سے اوجل نہیں تھے، اس لیے اللہ پہلے ہی اعلان فرما چکا تھا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے آئیے ہم عزم کریں کہ امت مسلمہ کو سچائی سے آگاہ کریں گے اور دشمنان صحابہ کا قرآن و سنت کی روشنی میں منصفانہ اور جرأت مندانہ تعاقب کریں گے۔